تو یزکیہم کا لفظ کہتا ہے کہ قیامت کو بھی تزکیہ ہوگا، مشرکوں کا، منافقوں کا، کافروں کا نہیں ہوگا، لیکن جو گناہگار مومن ہوں گے ان کا تزکیہ ہوگا۔ اس لیے دو آپشنز ہیں ہمارے پاس، یا تو زندگی میں اپنی سہولت سے محنت کر کے اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، ذکر سیکھیں، سنت کی اتباع کریں اور تزکیہ کو حاصل کر لیں، پھر تو کام ادھر ہی سمٹ گیا۔ اور اگر غفلت میں زندگی گزاری تو دوسری آپشن آخرت کی ہے، مگر وہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ عاجز قرآن مجید کی آیتیں پڑھے گا لیکن ٹرمینالوجی نئی استعمال کرے گا، کیونکہ ذرا کانوں کو لگتی ہے نا آپ لوگوں کے، جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے نئی ٹرمینالوجی۔ تو ٹرمینالوجی نئی ہوگی مگر باتیں قرآن مجید کی ہوں گی۔ جب کوئی بندہ روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ہاسپٹل میں۔ تو رب کریم نے بھی باطنی بیماروں کے لیے آخرت میں علاج معالجے کے لیے جہنم کا ہاسپٹل بنا دیا۔ کیسے ہاسپٹل بنایا؟ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ آدمی فوت ہوا تو سب سے پہلے یہ جاتا ہے قبر میں۔ قبر کی مثال ایمرجنسی روم کی مانند ہے۔ ہاسپٹل میں اگر کسی نے داخل ہونا ہو تو سب سے پہلے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ایمرجنسی روم میں۔ جب بھی کوئی باہر سے پیشنٹ آئے گا ایمرجنسی روم سے آگے جائے گا۔ ایمرجنسی روم میں کیا کرتے ہیں؟ اسکیلٹن سٹاف ہوتا ہے تھوڑا سا، اور وہ 2-3 کوئک کوسچن پوچھتے ہیں اس سے، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ فوراً دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ فوراً اس کو ٹریٹمنٹ مل جائے۔ پھر بڑے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی حال ہوگا کہ وہ گناہگار مومن کلمہ تو پڑھا مگر اس نے اپنے من کو صاف نہیں کیا، ستھرا نہیں کیا۔ اب یہ جیسے ہی قبر میں جائے گا تو قبر میں منکر نکیر 2 فرشتے ہوں گے۔ وہ 3 چھوٹے چھوٹے کوسچن کریں گے، کوئک کوسچن جس کو کہتے ہیں۔ کون کون سے؟ من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کوسچن ہیں، اور ان 3 کوسچن کے کرنے سے ان کو پتہ چل جائے گا یہ کس درجے کا مریض ہے۔ پھر فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے۔ چنانچہ قبر میں ہی عذاب شروع۔ اب دیکھیں کسی بندے کو سر درد ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سر دباتے ہیں نا، کہ جی تھوڑی دیر سر دبا دو جی، سر درد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جس کو گناہوں کا درد تھا جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر قبر بھی ان کی فزیو تھراپی کرے گی، مگر کیسے کرے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اتنا قبر دبائے گی۔ تو گناہ کرتا تھا نا، رب کی نافرمانیاں کرتا تھا، اور نہ ذرا میں تمہاری فزیو تھراپی کرتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جس بندے کو نزلے زکام کی بیماری ہو تو اس کو ایئر کنڈیشن کمرے میں تو کوئی نہیں نہ بٹھاتا، اس کے لیے ایئر کنڈیشن بند کر دیتے ہیں، ٹیمپریچر ہونا چاہیے ذرا۔ اس کو بھی نزلہ زکام تھا گناہوں کا، اس کی قبر کو بھی تھوڑا ہائی ٹیمپریچر بنا دیا، جہنم کا گڑھا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ بندہ بے نمازی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے اوپر ایک گنجا پائتھن اژدہا مسلط فرما دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ فجر کی نماز قضا کرنے پر فجر سے ظہر تک ڈستا ہے، ظہر قضا کرنے پر عصر تک، عصر قضا کرنے پہ مغرب تک، مغرب قضا کرنے سے عشاء تک، عشاء سے لے کے فجر تک۔ اب اگر آپ کبھی پائتھن کو دیکھیں جو یوں ہوتا ہے کھڑا ہوا، تو وہ انٹراوینس
انجیکشن آپ دیتے ہیں نا کسی کو تو بوتل لٹکا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ایک بوتل ہے، اور اس میں سے ڈراپ بائی ڈراپ اندر جا رہی ہوتی ہے دوائی. یہ بھی اسی طرح بائٹ کرے گا، زہر کے قطرے چند ڈال دے گا، دوائی چلی گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بائٹ کرے گا، پھر بائٹ کرے گا. یہ قطرہ قطرہ اس کو دوائی مل گئی، اس کی انٹراوینس ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی. کتنا اس کا زہر ہوگا، کتنی درد ہوگی، یہ تو بات الگ ہے نا. آپ نے مریض کے سرہانے دیکھا ہے نا، بوتلیں لٹکی ہوئی، سائڈ پہ سٹینڈ ہوتا ہے، بوتل لٹکا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پائتھن جو ہے نا، یہ ایک زہر کی بوتل، دوائی کی بوتل ہے جو چڑھا مسلط کر دی جاتی ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا سر کی طرف مسلط کریں گے، پاؤں کا نام ہی نہیں لیا. اب یہ پائتھن اس کو دوائی دیتا رہے گا. پھر ایمرجنسی میں روم میں رکھتے ہیں مریض کو جب تک کہ بڑا ڈاکٹر نہیں آ جاتا. جب بڑا سرجن، بڑا اسپیشلسٹ، کنسلٹنٹ ڈاکٹر آ جاتا ہے تو پھر اس کی فائل جو بنی ہوتی ہے نا وہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو وہ کنسلٹنٹ دو کام کرتا ہے، ایک تو فائل چیک کرتا ہے اور دوسرا اس سے کوشچن پوچھتا ہے، مگر ذرا ڈیٹیلڈ کوشچن پوچھتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ بیماری کی نوعیت کیا تھی. قیامت کا دن ہوگا، اس بیمار بندے کو طبیب اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور رب کریم بھی سب سے پہلے اس کی فائل منگائیں گے. اس کو کہتے ہیں بک آف ڈیڈ، نامہ اعمال. اس کو دیکھیں گے، اچھا کیا رہا اس کی زندگی کا معاملہ. ایک تو اس سے پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد رب کریم اس سے 4 کوشچن پوچھیں گے، اور یہ چھوٹے کوشچن نہیں ہوں گے، یہ ڈیٹیلڈ کوشچن ہوں گے. مثلا تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے جوانی کیسے گزاری، مال کدھر سے کمایا تھا اور کدھر تم نے خرچ کیا تھا، اور تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا تھا. یہ 4 کوشچن پوچھنے کے بعد صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ کس درجے کا بیمار ہے. اب جب ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے کہ یہ کس درجے کا بیمار ہے، پھر ایمرجنسی روم میں نہیں رہنے دیتا، پھر اس کو ہاسپٹل کے وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو قیامت کے دن جب اس کو طبیب اعلیٰ دیکھیں گے تو اس کو جہنم کے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں گے. ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹلز میں 3 طرح کے وارڈ ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں جنرل وارڈ، ایک کو کہتے ہیں ECU ایکسٹینسو کیئر یونٹ، اور ایک کو کہتے ہیں ٹرشری کیئر یونٹ. لمبے جو بیمار ہوتے ہیں نا، جن کا علاج سالوں چلتا ہے، ان کو ٹرشری کیئر یونٹ میں ڈالتے ہیں، اور نزلے زکام کے مریض ان کو جنرل وارڈ میں رکھ لیتے ہیں. کوئی زیادہ ہارٹ پیشنٹ ہو تو اس کو ICU میں رکھ لیتے ہیں. تو الگ الگ درجے ہیں. یہ جو جہنم کا ہاسپٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے 7 درجے بنائے ہیں. سب سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ ہے جنرل وارڈ. اس میں خطا کار مسلمانوں کو رکھا جائے گا. اور جو سب سے نیچے کا درجہ ہے وہ ہے ٹرشری کیئر یونٹ. لمبا رہنے والے کون؟ مشرک، منافق اور کافر. یہ تینوں بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج نہیں ہو سکے گا، لہذا یہ جہنم کے ہاسپٹل سے کبھی ڈسچارج ہی نہیں کیے جائیں گے. دستور کی بات ہے، ہم نے اسٹور میں کوئی چیز رکھنی ہو نا، تو جس چیز کو جلدی نکالنا ہو اس کو دروازے کے قریب رکھتے ہیں، اور جس کے نکالنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی ہو دور کے کونے میں رکھ دیتے. اللہ تعالیٰ بھی جہنم کے سب سے نیچے والے کونے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چلو جاؤ نا تم تو نیچے،
تم تو نکل ہی نہیں نہ سکو گے کبھی. اور جو کلمہ گو مسلمان تھے مگر خطا کار تھے ان کو اوپر کا درجہ جنرل وارڈ میں رکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ جب پیشنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے نا تو اس کو ایمبولینس پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو ہاسپٹل کی وردی پہنا دیتے ہیں. بزنس مین ہو, اپنے علاقے کا منسٹر ہو, فلاں ہو, ہاسپٹل میں اس کو مریض والی وردی پہننی پڑے گی. یہ جہنم کا ہاسپٹل ایسا کہ اس میں ایمبولینس پہ نہیں لے کے جائیں گے, فرشتے اس مریض کو دھکے مار کے لے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا. یہ قرآن مجید کا صوتی اعجاز دیکھیے کہ آیت کے الفاظ پڑھ کے ظاہر میں بھی لگتا ہے جیسے کوئی دھکے مار رہا ہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. تو حدیث پاک میں ہے کہ بس جب حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ فرشتے دھکے مار, کیوں, ہیملیٹ کریں گے. جا تو ایسے بھی سکتا ہے نا, لیکن جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا تو پھر دھکے مار مار کے لے جاتے ہیں. اس کو ہیملیٹ کریں گے کہ تو نے اپنا گولڈن چانس دنیا میں ضائع کر دیا, اب اس ہاسپٹل میں آ رہا ہے, دھکے دے کے لے جائیں گے اور پھر جہنمیوں والی وردی پہنائیں گے. کیسی وردی ہوگی؟ سرابیلہم من قطران. قرآن مجید میں ہے گندھک کا لباس پہنایا جائے گا. فقہا نے لکھا کہ ایک گدھا کہیں مرے اور اس کی لاش گل سڑ جائے تو اتنی بو ہوتی ہے قریب سے گزرا نہیں جاتا. کہیں کتا مرا پڑا ہو کتنی بو ہوتی ہے. فقہا نے لکھا ساری دنیا کے انسان, حیوان, چرند پرند, خشکی کی مخلوق, تری کی مخلوق ایک جگہ اکٹھا کر دو اور سب کو موت آ جائے اور سب کی لاشیں گل سڑ جائیں, جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑے میں بدبو اس سے بھی زیادہ. ایسے یونیفارم پہنائیں گے. دنیا میں تو پھر خوشبوئیں یوز کرتے ہیں نا, یہ پوائزن ہے, یہ کورل ہے, فلاں ہے, یہ فلاں ہے. وہاں پہ ایسا بدبودار لباس ہوگا. پھر ہاسپٹل کے اندر کمرے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ روم بنے ہوتے ہیں, اس بندے کا بھی پرائیویٹ روم بنا دیں گے. مگر کمرہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید نے فرمایا مکانن ضیقا, تنگ مکان ہوگا, نہ کھڑا ہو سکے گا نہ لیٹ سکے گا. درمیان کی سچویشن جیسے رکوع میں ہوتا ہے نا کوئی, اس حالت میں ہوگا, نہ کھڑا ہو سکے گا نہ بیٹھ سکے گا. تو بتاؤ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا. اور پھر یہاں اس کو تنہائی کا عذاب بھی دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جہنمی کو جہنم میں چھوٹے سے کمرے میں جب ڈالیں گے اللہ تعالیٰ چاروں طرف آگ کی دیواریں بنا دیں گے. پھر اپنی قدرت سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے سارے جہنمی جہنم سے چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا. اتنی حسرت ہوگی کہ کوئی حد نہیں. ہاسپٹل میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ غذا دیتے ہیں, مگر مرغے چرغے نہیں وہاں ملتے. باربیکیو وہاں نہیں ملا کرتا. وہاں تو بیماری کے حساب سے انسان کو غذا ملتی ہے. بلڈ پریشر کا مریض ہوگا تو پھیکی غذا, شوگر کا مریض ہوگا تو کریلے کڑوی غذا, ہارٹ کا مریض ہوگا تو چربی سے فری غذا, ابلی ہوئی غذا. تو آپ دیکھیں کہ مریضوں کی جو غذائیں ہوتی ہیں نا وہ کڑوی ہوتی ہیں, ابلی ہوئی, بے ذائقہ, اس طرح کی ہوتی ہیں. یہ جہنم میں چلا گیا, اب اس کو وہاں پر غذا ملے گی. کیسی غذا؟ ایک جہنمی بھوک محسوس کرے گا, کہے گا فرشتوں کو کہ مجھے کچھ کھانے کو دو.
ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم. اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے، وہ زقوم کا پودا لے آئے گا. یہ ایک پودا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اور اتنا کڑوا کہ صبح کے وقت زبان سے لگا لیں تو شام تک اس کی کرواہٹ ختم نہیں ہوتی. یہ کھانے کو دیں گے. دنیا میں بھی تو شوگر والا کریلے کھاتا ہے نا، تو وہاں بھی زقوم کھلائیں گے. لو بھائی تمہاری بیماری کا علاج ہے، اور یہ اس کو کھائے گا. لیکن جب کھائے گا تو اس کے کانٹے چبھیں گے، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، پھنس جائے گا. تو کہے گا بھئی مجھے کچھ پینے کو پانی دو، مگر مریض کو مشروبات تو نہیں نہ پلاتے. مریض جتنا بھی کچھ کہے کہ جی گرمی ہے ٹھنڈا پانی دو، کہیں گے نہیں بھائی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو نزلہ زکام ہے، اس کو سادہ پانی دینا ہے، بلکہ ہلکا گرم پانی اس کو پلاؤ. جب یہ جہنم کے اندر پانی مانگے گا تو اس کو ایک پیالہ بھر کے دیا جائے گا، اور وہ بھی گرم ہوگا، مگر کس چیز کا ہوگا؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. جہنمیوں کے زخموں سے جو خون پی پس اکٹھی ہوگی اس کو پیالے میں ڈال کے اس کو پینے کے لیے دیا جائے. زخم کھول دو نا جس میں پس ہو تو قریب بیٹھا نہیں جاتا، اتنی بو ہوتی ہے. کیسے کوئی پیے گا؟ اللہ حیران ہوتے ہیں. اور وہ اتنا گرم ہوگا، غسلین اتنی گرم ہوگی، انسان کے پیٹ میں جائے گی اور ساری آنتیں کٹ کے پخانے کے رستے باہر نکل جائیں گی. پھر اس کو بھوک لگے گی، پھر ایک نیا سائیکل شروع ہوگا، پھر زقوم کھائے گا، پھر غسلین پیے گا، پھر آنتیں کٹیں گی، پھر ٹھیک ہو جائے گا. یہ سائیکل چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. یہ اس کا قبر کے اندر کھانا ہوگا.